اگلا سوال، یہ ایک بہن ہے ہماری لندن میں رہتی ہے، اور یہ بہن نے وہاں سے سوال کیا ہے۔ ایکچولی میں مسجد کے اندر ہمارے جماعت کو کھانا کھلا رہا تھا، ان کا اچانک میں فون آیا تو میں صحیح سے ان سے بات نہیں کر سکا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل میں ان کا جواب میں لے لوں گا، اس لیے میں نے آج ان کا سوال لیا ہوں۔ بہن نے سوال کیا ہے، مولانا ہم لوگ کرائے سے مکان تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے، اور جس کے مکان میں رہتے ہیں اس نے ہم کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹائم تک تم نے گھر خالی کر دینا، اور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری کمائی سے ایک مکان خرید سکیں۔ بہن لندن میں رہتی ہے، بولے ہم لوگ مورگیج پر مکان خریدنا چاہتے ہیں، شرعاً ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی ہماری یہ جو بہن ہے، میں نے آپ کے سوال کے سلسلے میں، میرے مائنڈ میں تھا وہ تو رات میں ہی میں آپ کا سوال تلاش کر رہا تھا، اور مجھے آپ کا جواب تلاش کرنے میں رات میں 1:30 بجے تک کئی کتابوں کے اندر دیکھتا رہا، تو مجھے جو ہے نا آپ کا جو جواب ہے مورگیج والا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں، پہلی بات جو ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مورگیج کے مسئلے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بینک وہ خود ایک مکان خرید لیتا ہے اور اونچے ریٹ پر تھوڑی اس میں قیمت بڑھا کر لوگوں کو بیچتا ہے۔ اگر یہ صورت ہے، یہ صورت اگر ہے، یہ تو بالکل آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس لیے کہ جو بینک آپ کو بیچ رہا ہے، اب بینک تو دیکھو یہ تو نارمل چیز ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز جو ہے اس کی قیمت بڑھا کر وہ آپ کو مہنگے کے اندر بیچیں گا، کیونکہ اس کو تجارت کرنا ہے اور نفع کمانا ہے، چاہے بینک ہو یا کوئی اور ہو۔ اس کو ہمارے شرعی جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے اندر اس کو مرابحہ کہتے ہیں، اور مرابحہ کا جو مسئلہ ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک کتاب ہے جدید مالیاتی ادارے فقہ ہے اسلامی کی روشنی میں، حضرت نے اس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہے کہ مرابحہ مارک اپ سیل کے معنی کسی چیز کو خریدنے کے بعد نفع کے ساتھ اس کو فروخت کر دینے کے ہیں۔ مرابحہ میں بنیادی طور پر 2 بیع پائی جاتی ہے، پہلی بیع کے مقابلے دوسری بیع میں قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے، دوسری بیع کا خریدار اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ بائع ایک بار سامان کو خریدنے کے بعد اتنی مقدار نفع لے کر اسے فروخت کر رہا ہے۔ خرید و فروخت کی یہ صورت جائز ہے، اور اس کی دلیل وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں مطلقاً خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے بینک ہو، کوئی تھرڈ پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس نے ایک چیز 100 روپے میں خرید لیا، اب وہ چیز 150-200 روپے میں بیچنا چاہتا ہے، جیسے آج کل عموماً ہمارے یہاں پہ ماحول ہے، بہت سارے لوگ جو انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی فلیٹ خرید لیتے ہیں، اس کو بعد میں اونچے ریٹ میں بیچتے ہیں، پھر اور کوئی تیسرا دیکھتے ہیں، پھر اسے خریدتے ہیں، اسے اونچے ریٹ میں بیچتے ہیں، تو یہ صراحتاً جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ابھی چونکہ آپ یورپ کے ایک ملک میں رہتی ہو، اور یورپ کے اندر جو مورگیج ہے اس کی کیا شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے بینک اس میں انٹرسٹ بھی لگاتا ہو، تو میں نے رات میں جو میں نے تلاش کیا اس میں رولنگ یوروپین کاؤنسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ، جو آپ کے یورپ کے پورے علماء کا ایک کاؤنسل ہے، ان کے بھی کچھ فتوے پڑھا ہوں۔ اس کے علاوہ مصر کے اندر جو ہے نا، وہاں پر بھی ایک دارالافتاء ہے المصریہ، ان کا بھی میں نے فتویٰ پڑھا ہوں، تو وہ دارالافتاء جو مصریہ ہے ان لوگوں نے تو یہی کہا ہے جو میں نے ابھی کہا ہوں کہ مورگیج از پرمیشیبل ان اسلامک لا بیکاز اٹ از اے فارم آف مرابحہ، انہوں نے بھی اسی کی وضاحت کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے یہاں پر بینک اس کے اندر کچھ انٹرسٹ بھی جوڑ رہا ہے یا کچھ اور ایسی شکل بن رہی ہے سود وغیرہ کی، تو اس صورت کے اندر اگر آپ مجبور ہے اس درجے میں کہ آپ اپنی حلال کمائی سے بالکل نہیں خرید سکتی ہے، اور مجبور ہو چکی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں بینک کا وہ سود ادا کرنا پڑے گا یا بینک سے لون لینا پڑے گا، تو اس صورت میں بھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو کتاب ہے جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، اس میں حضرت نے جو ہے ایسے مجبوری کی صورت کے اندر بینک سے لون لینے کے
کی اجازت دی ہے کہ بھائی ایسی مجبوری کی صورت ہے تو پھر آپ بینک سے لون لے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔